کو بھڑکتی ہوئی شعلےدار آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ابھی جو ہم نے شروع کی 2 آیتیں بتائیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، نہ ہی اس کا مال اس کے کام میں آیا اور نہ ہی اس کا جو اس نے دنیا میں کمایا وہ کام میں آیا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے دنیا میں کیا انجام ہوا۔ اس کے دنیا میں نہ ہی اس کے کوئی مال کام میں آیا اور نہ ہی اولاد کام میں آئی۔ اور جو تیسری آیت ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ روز قیامت کے دن وہاں پہنچے گا تو اس کو عنقریب جلد ہی اس بھڑکتی ہوئی شعلےدار آگ میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہاں تک یہ ابو لہب کے بارے میں تھا۔ اب جو چوتھی آیت ہے، اور اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل۔ کیا تھا؟ اور اس کی بیوی جو کیا کرتی تھی؟ لکڑیوں کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھا کر کے لاتی تھی۔ یعنی جب وہ بہت زیادہ باعزت گھرانے کی عورت تھی، لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے وہ کیا کرتی تھی؟ وہ لکڑیوں کا بوجھ ڈھو کر کے لایا کرتی تھی۔ اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ وہ رات کو وہ دن میں وہ لکڑیاں کانٹے دار لکڑیاں لے کر کے آتی تھی اور رات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی۔ اس نے بھی اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ کس نے؟ ابو لہب کی جو بیوی تھی اس نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں پورا اس نے ساتھ دیا۔ تو وہ کیا کرتی تھی کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے کانٹے دار وہ رات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی، پریشان کیا کرتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر لاسٹ والی جو آیت ہے اس میں یہ بتایا کہ وہ اس کنجوسی کی وجہ سے ہی اس دنیا میں مر گئی کہ اس کی گردن میں مونج کی رسی یعنی جب وہ گٹھر کو لایا کرتی تھی تو اپنے سر پہ اس گٹھر کو رکھتی تھی اور اس کی جو رسی ہوتی تھی اپنی گردن میں لپیٹ لیا کرتی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تھک گئی راستے میں اور وہیں بیٹھ گئی، تو جب وہ جو گٹھر تھا وہ اس کے سر پہ سے پھسل گیا اور اس کی گردن میں وہ رسی بہت زیادہ کس گئی اور وہ اسی طریقے سے اس کا دم گھٹ گیا اور وہ مر گئی۔ اور اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ آخرت میں اس کے گلے میں توپ پہنایا جائے گا، اس کی گردن میں کیا کیا جائے گا؟ توپ پہنایا جائے گا، کیونکہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جیسے کہ اس کے شوہر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، اسی طریقے سے اس نے بھی کیا۔ تو اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کا دنیا میں بھی برا انجام ہوگا اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو یقینی ہے ہی، اس کو مل کر رہے گا۔ تو اس صورت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جس کا انجام دنیا میں بھی ملتا